یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے ساتھ آپ تمام حضرات کو تقوی پروردگار کی جانب دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ انسان کا یہ تقوی انسان کو اس کے امام سے نزدیک کرنے کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔ اور ہر امام نے اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں، اپنے دور امامت میں لوگوں کو اللہ کی طرف اگر دعوت دی ہے تو تقوی کے ذریعے سے دعوت دی ہے۔ اگر ہم اپنے ائمہ کی تاریخ کو دیکھیں، اپنے رسولوں کی، پیغمبروں کی تاریخ کو دیکھیں، تو ان بزرگان دین نے، انبیاء نے، اوصیاء نے، اماموں نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا ہے، بلکہ اپنے ذریعے سے خدا کی طرف بلایا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام بھی اگر کربلا میں لوگوں کو نصرت کے لیے بلا رہے ہیں تو اپنی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر مولا کائنات بھی لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں تو اپنی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ امام کے نزدیک ہونا اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ جو انسان اپنے امام سے نزدیک نہیں ہو سکتا وہ نہ تقوی حاصل کر سکتا ہے نہ وہ مومن ہو سکتا ہے۔ لہذا تقوی کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے امام سے نزدیکی حاصل کرے۔ لہذا ہماری قوم کہ جسے کائنات میں اثنا عشری کہتے ہیں، اثنا عشری ہونے میں ہمیں ایک افتخار حاصل ہے کہ جو باقی قوموں کو یہ افتخار حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نگاہ کریں تو موجودہ زمانے میں اگر دیکھیں، تاریخ سے لے کر اب تک جتنے بھی شیعت میں مذہب اور فرقے بنے ہیں ان کی اصل تین ہے فرقے، یا تو اسماعیلی شیعہ ہے، یا زیدیہ ہے، یا اثنا عشری ہے، اور باقی جتنی بھی قسمیں آتی ہیں وہ ان تین کے اندر آتی ہیں۔ کھوجے ہوں، بورے ہوں، اور یا پھر آغا خانی ہو، سب اسماعیلی کے اندر آتے ہیں یا زیدیہ کے اندر آتے ہیں۔ اصولی ہو، اخباری ہو، ملنگی ہو، غالی ہو، یہ شیعوں کے اندر جتنی بھی قسمیں آتی ہیں یہ تین فرقوں سے۔ لیکن اصل میں یہ تین فرقے بننے کا سبب کیا تھا؟ اسماعیلی کیوں پیدا ہوئے؟ زیدی کیوں پیدا ہوئے؟ اصل میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ مسئلہ امام مہدی کی تعینی کو لے کر تھا۔ روایت بے انتہا بھری پڑی ہے ہر فرقے کے پاس جس میں رسول خدا نے مہدی کے آنے کی خوشخبری دی ہے۔ چاہے اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں، چاہے اہل تشیع کی کتابوں میں دیکھیں، تمام کتب میں، اسلامی کتب میں روایت بھری پڑی ہے۔ لیکن ہر فرقے نے اپنے اپنے اعتبار سے ایک مہدی کو چن لیا اور کسی کے بارے میں مہدی ہونے کا تصور پیدا کر لیا، اور وہیں سے اس فرقے کا باقی لوگوں سے الگ ہونا بن گیا کہ بھائی کیوں؟ کیونکہ سب سے اہم مسئلہ ہے مہدی کا، امام آخر کا۔ جب انہوں نے اپنا وہ مسئلہ ہی الگ کر لیا تو اس کا مطلب ان کا سلسلہ الگ ہو گیا۔ اسماعیلیوں سے آپ جا کے پوچھیں، اسماعیلی کی ایک شاخ جو ہے جو ہمارے ساتھ چھٹے امام تک رہتی ہے، لیکن اب ایک ہفتے پہلے ان کے 49ویں امام کا انتقال ہوا، 49، اور ابھی تازہ 50ویں امام نے ان کے امامت کو سنبھالا ہے۔ یہ کیوں سلسلہ بگڑ گیا؟ سلسلہ بگڑا اصل میں صحیح مہدی کی تعینی کو لے کر۔ وہ صحیح سے سمجھ نہیں پائے، کسی غلط انسان کو مہدی سمجھ لیا، اور پھر اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے اس مذہب کا، اس دین کا پابند بنا لیا۔ یا مثال کے طور پہ آپ بورا کمیونٹی کو دیکھیں،
ان के 53वें या 54वें इमाम हैं, 54 नंबर के इमाम। ये सिलसिला भी चलता चला गया। ज़ैदियों में भी एक लंबा सिलसिला है, लेकिन हमारे यहां ये सिलसिला 12 पर रुक गया और 12 से आगे नहीं बढ़ा। क्यों 12 पर क्यों रुक गया? क्योंकि 12वें पर हमें सही महदी की पहचान हो गई, और जब सही महदी की पहचान हो गई तो वहीं पर यह सिलसिला रुक गया, और यहां से आगे फिर हमारे लिए गैबत का सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा असल में इंसान के लिए जरूरी है कि वह अपने सही इमाम को पहचाने, सही इमाम की मारिफत हासिल करे। तो ये मैंने आपकी खिदमत में शियत की मिसाल पेश की, लेकिन आप इससे आगे बढ़ते हैं मुसलमानों के दरमियान, तो मुसलमानों के दरमियान मेहदी को लेकर इससे बड़ी गलती नजर आई। वो क्या नजर आई? जो हमारी और मुसलमानों की फिक्र में, उसूल में, एतकादात में तब्दीलियां हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक सबसे अहम बात जिसे हम हरगिज कबूल नहीं कर सकते वो ये है कि अहले तशय्यो के अलावा तमाम उम्मत मुस्लिमा का नजरिया ये बना कि इमाम मेहदी अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। आने वाले जमाने में पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफक अलैह नजरिया है कि इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह उन्हें आखिरी जमाने में पैदा करेगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि कब पैदा करेगा। अब ये मुसलमानों के दरमियान जो दो फिरके वजूद में आए, शिया और सुन्नी, इमाम मेहदी को लेकर बुनियादी फर्क यह है कि शिया इस बात के कायल हुए कि इमाम जमाना की 255 हिजरी में 15 शाबान को विलादत हो चुकी है। अब विलादत का इंतजार नहीं है हमें अगर इंतजार है तो ज़हूर का इंतजार है, लेकिन उनके यहां नजरिया बना कि विलादत नहीं हुई है, विलादत नहीं हुई है। अब इससे आगे बढ़कर देखिए, इस क्राइटेरिया से बाहर निकल कर देखिए, आप तमाम दुनिया के मज़ाहिब जब नजर करेंगे, क्रिश्चियनिटी है, यहूदिज्म है, या फिर हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, तमाम दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में, बड़े बड़े ग्रंथों में, किताबों में इमाम का जिक्र है, किसी न किसी तौर पर मौजूद है। आप हिंदू ग्रंथ में जब देखेंगे तो वहां भी यही मिलता है कि कोई आएगा जो इस दुनिया को इंसाफ से भरेगा, या वो कहते हैं कि कोई अवतार आएगा भगवान का, वो भगवान का अवतार कहते हैं उनको, और हम कहते हैं कि इमाम आएंगे जो दुनिया को इंसाफ से पुर कर देंगे। ऐसे ही यहूदी वो भी इंतजार कर रहे हैं, मसीही वो भी इंतजार कर रहे हैं, और दुनिया में तमाम मज़ाहिब, कोई जिंदा मज़हब ऐसा नहीं है कि जो किसी के आने का इंतजार न कर रहा हो, कोई जिंदा मज़हब ऐसा नहीं है। लिहाजा अजीजान मोहतरम, हमें समझने की जरूरत है कि हम जिस इमाम के लिए आज उसका जिक्र कर रहे हैं वो इमाम फकत हमसे मखसूस नहीं है, उसको कहते हैं मुंजिए आलम बशरियत। तमाम इंसानों को इमाम ज़माना निजात देंगे, तमाम इंसानों को निजात देंगे। और अगर देखा जाए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत से ऐसे होंगे कि जो शायद हमारे मेरे जैसे हो मगर इमाम के लश्कर में ना हो, इमाम उनको भगा दे, और बहुत से ऐसे होंगे कि जो मजहब से ईसाई होंगे मगर जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो फौरन इमाम को देख के इमाम के लश्कर में आ जाएंगे। उस जमाने की कैफियत ये होगी। लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर इंतजार कर रहा हूं, इमाम ज़माना का मुंतजिर हूं, तो मैं इमाम के लश्कर में रहूंगा। नहीं, वो ज़ुहूर के बाद तय होगा कि मेरी अहमियत और मेरी कैफियत कैसी है। बहुत से ईसाई इमाम ज़माना के ज़ुहूर में शामिल होंगे, लश्कर में शामिल होंगे। ईसाई क्यों शामिल होंगे? यहूदी क्यों शामिल होंगे? हिंदू क्यों शामिल होंगे? भाई उनके लश्कर में क्या काम? दर हकीकत बात यह है कि जब जनाब ईसा आएंगे इमाम ज़माना के साथ साथ, और जनाब ईसा इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ेंगे,
تو جو صاحب فہم عیسائی ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا پیشوا جب اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم بھی وہی رہیں گے جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ایک اچھی خاصی تعداد جناب عیسیٰ کے ساتھ میں امام زمانہ کے لشکر میں آ جائے گی. ایسے ہی ہر مذہب کا انسان جب امام زمانہ کو دیکھیں گے تو امام زمانہ کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ عزیزان محترم ہم اپنے امام کے لیے تیاری کریں, امام کے ظہور کے لیے تیاری کریں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں امام کے متعلق معلوم ہونی چاہیے. معرفت امام زمانہ واجب ہے آج کے زمانے میں. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. رسول کی حدیث ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جہالت کی اور جاہلیت کی موت مرتا ہے. لہذا آج اتنا غور دیا جا رہا ہے علماء کی طرف سے, مجتہدین کی طرف سے, کہ ہمارے جوان امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں, امام زمانہ کو پہچانیں, امام زمانہ کے بارے میں پڑھیں, سمجھیں. جتنی بھی یہ چیزیں ہیں کہ جن کو مہدویت کہتے ہیں, ہمارے یہاں عقیدہ مہدویت, عقیدہ مہدویت میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ولادت امام زمانہ کا عقیدہ, اس کے بعد امام زمانہ کی تعینی کا, پہچاننے کا عقیدہ, اس کے بعد غیبت کا عقیدہ, غیبت میں کیوں گئے, غیبت میں جانے سے فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا, یہ غیبت کا عقیدہ. اس کے بعد انتظار کا عقیدہ, انتظار کیوں کر رہے ہیں ہم, کس کا انتظار کرنا چاہیے, کیسے انتظار کرنا چاہیے. اس کے بعد ظہور کا عقیدہ, اس کے بعد امام کے سپاہی کیسے ہوں گے یہ پہچاننا, اس کے بعد امام کے آنے کی, ظہور کی نشانیاں کیا ہیں یہ پہچاننا, اور پھر امام آنے کے بعد میں کیا کریں گے, امام کس طریقے سے. یہ پورا روایتوں میں اتنا مفصل ہے کہ شاید کسی گزرے ہوئے انسان کی ہسٹری اتنی تفصیل سے کتابوں میں نہ لکھی ہو جتنی امام زمانہ کے آنے کے بعد کی پیشن گوئیاں لکھی ہیں. مگر ضرورت ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں, ہم اس کو پڑھیں, ہم اس کو وقت دیں. امام کہاں سے ظہور کریں گے, کہاں کہاں, کس ملک میں جائیں گے, کس کس کو خط لکھیں گے, کس ملک سے کتنے لوگ امام کے ساتھ ہوں گے, کس ملک میں کون کون امام کا انکار کرے گا, کون کون امام کے خلاف قیام کرے گا, یہ سب چیزیں کتابوں میں موجود ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایک کر کے مہدویت کے متعلق یہ تمام چیزوں کو پڑھیں, سمجھیں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے, غیبت کا مطلب کیا ہے, غیبت کیا ہے. اسکول میں, مکتب میں جب کوئی بچہ نہیں آتا ہے تو غیر حاضری لگتی ہے, اس کو کہتے ہیں غیبت, یعنی وہ حاضر نہیں تھا. تو امام زمانہ غیبت میں یعنی امام زمانہ حاضر نہیں ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں, امام زمانہ کے غیبت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ حاضر نہیں ہے. نہیں, امام زمانہ حاضر ہے, مگر ہماری صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ ہم امام کا دیدار مستقیم طور پر ڈائریکٹلی امام سے ملاقات کر سکیں. اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے, ہمارے لیے سب سے اہم مشکل ہے کہ ہمارا امام اس دنیا میں ہے مگر ہم نہیں مل سکتے, ہم ملاقات نہیں کر سکتے. ملاقات کے 3 طریقے ہیں, یا تو کسی سے خواب میں ملاقات کرنا, یہ بھی ایک طریقہ ہے, یا کسی سے بیداری میں ملاقات کرنا, یہ بھی بیداری میں ملاقات کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. جی تو کیسے امام غیبت میں ہے, امام سے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں ایک دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملتا ہوں, اسے جھوٹا کہو, وہ سچ نہیں بول رہا, کیونکہ امام کسی سے ملاقات نہیں کرتے. یہ کون سی ملاقات ہے؟ یہ ایسی ملاقات ہے کہ جیسے آپ میں سے کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے. کیوں بھائی, جب آپ میں سے کوئی مجھ سے ملنے آئے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا مولانا کا گھر یہ ہے, مولانا یہاں رہتے ہیں, اتنے بجے ملتے ہیں, آپ کو مولانا جب دیکھیں گے مولانا کی شکل و صورت ایسی ہے, ایسے کپڑے پہنتے ہیں. تو یہ والی ملاقات امام زمانہ سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے میں امام سے ملاقات کرتا ہوں, امام فلاں جگہ رہتے ہیں, فلاں جگہ امام کا گھر ہے, امام فلاں لباس پہنتے ہیں, امام فلاں لوگوں سے ملتے جلتے نہیں. ہاں, ایک اور طریقہ ملاقات کا ہے, وہ غیر معروف ملاقات ہے.
مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا آدمی ہو مگر گلی میں چلتا ہوا مجھ سے مل جائے، سلام دعا کرے مجھ سے، مجھے پتا نہ ہو کہ یہ کون انسان ہے اور میں اس سے سوال کروں، وہ میرے سوال کا جواب دے دے، میں بعد میں بڑا خوش ہوں کتنا اچھا انسان تھا، کتنا نیک انسان تھا۔ بعد میں کوئی تیسرا آ کے بتائے کہ آپ کو پتا نہیں ہے وہ ہمارے علاقے کا MLA تھا، تو میں جب ملا تب مجھے پتا ہی نہیں تھا وہ کون ہے، بعد میں جب میں نے غور کیا تو احساس ہوا ہاں یہ وہ ملاقات ہے کہ جو امام زمانہ سے ناممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی موڑ پر امام ہمیں مشکل سے بچانے کے لیے آ جائے، امام ہماری مدد کے لیے آ جائے، امام ہماری ملاقات کے لیے آ جائے، مگر ہم نہ پہچان پائے کہ یہ امام ہے۔ یہ ہے ملاقات امام زمانہ کا صحیح طریقہ، اس میں ہو سکتی ہے، اور ایسے بہت سے لوگوں کو ہوئی ہے ملاقات کہ جس وقت ملاقات ہو رہی تھی تب پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ انسان سوچ رہا تھا شاید کوئی عالم دین ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی حاجی آغا ہے، اور بعد میں جب وہ چلے گئے غور و فکر کیا تو پتہ لگا کہ وہ تو وقت کے امام تھے۔ مقدس اردبیلی کی ملاقات یا اس کے بعد بڑے بڑے مراجع کی ملاقات، مراجع کو چھوڑ دیجیے عام انسانوں کی، مومنین کی ملاقات۔ اکثر ملاقاتوں کا مفہوم یہی ہے کہ ملاقات کے وقت میں انسان کو خبر نہیں ہوئی کہ میں کس سے مل رہا ہوں۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، روایت ہے ظہور کے بعد کی، کہ جب آپ سب دیکھیں گے امام ظہور کر چکے ہیں اور آپ کی نظر امام کے چہرے پر پڑے گی تو آپ امام کے چہرے کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ امام ہے، ان کو تو میں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں مگر مجھے لگا نہیں تھا دیکھ کر کہ یہ امام ہے۔ یعنی روایت کہتی ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو آپ کے لیے ان کا چہرہ انجان نہیں ہوگا، جانا پہچانا ہوگا۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے کہیں نہ کہیں امام زمانہ نہ ملے ہو کسی موڑ پہ۔ اپنی زندگی میں جتنی بھی زندگی ہم نے گزاری ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ان سالوں میں کیا کوئی ملاقات میری ایسی رہی ہوگی کسی سے، یا کوئی میرا ایسا مسئلہ کہ جو مشکل میں گرفتار تھا اچانک سے کسی بندے خدا کے ذریعے سے حل ہو گئی تھی، یا ایسا مسئلہ جو حل ہو گیا فوراً۔ تو اگر غور کریں اور لکھنے بیٹھے سمجھنے بیٹھے تو ہمیں اپنی گزشتہ زندگی میں کئی مسئلے ایسے ملیں گے جو ہم نتیجتاً کہیں گے کہ اس مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں امام زمانہ ہی کی مدد سے ہوا تھا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بلا دیا ہے، میں نے تمہیں نہیں بلایا ہے، میں ہر دن تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، ایک ایک شیعہ کے اعمال کو دیکھتا ہوں، اچھے اعمال پر اس کو دعائیں دیتا ہوں، خراب جب اعمال امام کے سامنے آتے ہیں تو امام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ میرا شیعہ تھا، اس نے اپنے بھائیوں کا دل دکھایا، یہ میرا شیعہ تھا، اس نے وہ کام کیا کہ جو شیعوں کی شایان شان نہیں تھا، یہ میرا شیعہ تھا، اس نے عبادتیں قضا کر دی، اس نے نمازیں قضا کر دی۔ امام روتے ہیں امام زمانہ۔ اور اگر آپ امام کے گریے پر غور کریں تو امام زمانہ پردہ غیبت میں صرف دو چیزوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، یا تو اپنے جد کے مصائب کی وجہ سے رو رہے ہیں یا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء جس وقت میں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اس وقت میں گھنٹوں بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ میں کتنا بدبخت تھا کہ میری وجہ سے میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آیا ہوگا اور میں نے سوچا نہیں۔ بھائی کیوں امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیوں امام روئے؟ عزیزو امام ہمارے باپ ہے، ہمارا اصل باپ امام وقت ہے۔ ایک بچہ جب معاشرے میں ایسے کام کرے گا نا کہ لوگ اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بھلا کہیں، باپ چاہے بچے کو کچھ نہ کہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کے روئے گا، اے کاش میرا بچہ ایسا کام نہ کرتا جو میرے لیے ذلت کا سبب بنتا۔ اگر ایک عام باپ یہ تصور رکھ سکتا ہے تو وہ باپ جس کی ولایت ہمارے اوپر سب سے بڑی ہے وہ میرا امام، کیا وہ ہمارے اعمال کو، اگر خراب اعمال کو دیکھے گا تو وہ روئے گا؟ کیا گریہ نہیں کرے گا؟ یقیناً امام کا دل رنجیدہ ہوتا ہے ہمارے اعمال سے۔ ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ، ہفتے میں ایک مرتبہ
امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہیں، اور جتنے لوگوں کو کہا گیا ہے نا کہ ہمارے لیے ناظر اعمال ہے، اعمال پر نظر کر رہے ہیں ہماری، اللہ نظر کر رہا ہے ہر وقت ہمارے اعمال پر، کرامن کاتبین 2 فرشتے جو ہے وہ نظر کر رہے ہیں ہر وقت ہمارے اعمال پر، اور تیسرے امام زمانہ ہر وقت ہمارے اعمال پر نظر کر رہے ہیں۔ ہر ہفتے جب امام، ایک تو یہ ہے کہ ہر روز ہر لمحہ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھنے کی صورت میں، اور دوسرا تحریری صورت میں ہر ہفتے رپورٹ کی شکل میں ہمارے امام کے سامنے ہمارے اعمال حاضر ہو رہے ہیں۔ کیا کیا ہم نے، یہ سب امام کو پتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں کہ ایسا بنائے، میں سوچوں میں اپنے امام کو ایسا بناؤں کہ آنے والے ہفتے میں جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو امام کے ہوتے پر تبسم آئے، امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ یہ میرا فریضہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ امام زمانہ کی معرفت میں حاصل کرو، سب سے پہلے پہچانو تو میرے امام کی فضیلت کیا ہے۔ بہت سے افراد امام کا انتظار کر رہے ہوں گے مگر امام کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کیونکہ معرفت نہیں ہوگی انہیں امام کی، پہچانتے نہیں ہوں گے امام کو۔ عزیزان محترم، خوش فہمی کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم امام کو جو پہچانتے ہیں، نہیں، ابھی ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں، کم سے کم 50 سے زائد مثالیں ہیں، ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا ہے امام زمانہ کے، امام مہدی کے جھوٹا دعویٰ کرنے والوں نے، ہزاروں لوگوں کو، جس میں اہل تسنن بھی شامل ہے، اہل تشیع بھی شامل ہے۔ تقریباً 80-90 سال پہلے ایک جھوٹے مہدی کے دعوے دار نے بندوقوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور خانہ کعبہ میں ہزاروں زائرین خدا کو قتل کیا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مہدی ہوں اور میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بعد میں اس کو گرفتار، کئی دنوں کی مشقت کے بعد میں اس کو گرفتار کیا گیا، کتنے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے گمراہ ہوئے، زندان میں ڈالا گیا، کئی لوگوں کو سزائے موت ہوئی۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں ایسی مثال تاریخ میں ہے کہ کوئی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو مہدی تصور کر لیا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے؟ عدم معرفت، صحیح طریقے سے امام کی معرفت نہ ہونا۔ صحیح طریقے سے امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم وقت نکالیں اپنے امام کے لیے اور معرفت امام زمانہ حاصل کریں۔ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، مگر کتاب آپ کو بول کر کچھ نہیں بتائے گی، آپ کو وقت دینا پڑے گا، عالم دین کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، اور آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ مجھے کن چیزوں کو اپنے لیے سمجھنا ہے اور کن چیزوں کو اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غیبت کے 1100 سال زیادہ ہو چکے ہیں، بہت بڑا عرصہ ہے ہمارے لیے۔ ہمارا کوئی سگا بھائی بھی اگر کھو جائے تو ہمیں چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ موت کے اوپر تو صبر آتا ہے، موت کے اوپر صبر آتا ہے، لیکن گمشدہ ہونے کے اوپر صبر نہیں آتا۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، کوئی آپ کا بچہ، خدا نہ کرے کسی کا بچہ گمشدہ ہو گیا ہو، کئی سالوں سے نہ ملا ہو، تو اس کی ماں کو صبر نہیں آتا۔ اگر کسی کا جوان مر گیا ہو، اس ماں کو صبر دے گا پروردگار، لیکن جس کا جوان گمشدہ ہو گیا ہے اسے صبر نہیں آتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ زندہ ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، آرام سے ہوگا یا مشکل میں ہوگا۔ یہ گھر والے تڑپتے رہتے ہیں سوچ سوچ کے، یہ تڑپتے رہتے ہیں، اور یہ تقاضا ہے فطری۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا گریہ کیوں تھا؟ اسی لیے تھا کہ پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں۔ شفقت پدری تھی، باپ کی محبت تھی۔ یعقوب نے رو رو کے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ کیوں؟ بیٹے کی جدائی، بیٹے کا فراق۔ عزیزان محترم، جو حال یعقوب پیغمبر کا بیٹے کی جدائی میں تھا،
وہی حال اس قوم کا باپ کی جدائی میں ہونا چاہیے۔ ہمارا اور یعقوب کا فرق اتنا ہے کہ یعقوب کا بیٹا گم ہو گیا تھا اور ہمارا باپ غیبت کے پردے میں ہے۔ حال ماں در ہجر یوسف، حال ماں در ہجر مہدی کمترز یعقوب نیست۔ ہم شیعوں کا حال بھی یعقوب سے کم نہیں ہے۔ او پدر گم کر دے بودو، او پسر گم کر دے بودو، ماں پدر گم کر دے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا تھا اور ہمارا باپ ہم سے دور ہے۔ عزیزان محترم، یہ احساس ہمیں اور کتنی بڑی مصیبت میں ہے اس وقت میں، جب تک احساس نہیں ہوگا ہاتھوں کو اٹھائیں گے نہیں۔ عزیزان محترم، مصیبت سب سے بڑی اگر شیعوں پہ ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے مارے جا رہے ہیں، کتنے قید کیے جا رہے ہیں، کتنوں کا گھر چھینا جا رہا ہے، کتنوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، نہیں، اس سے سب سے بڑی مصیبت جو سارے مصیبتوں کی جڑ ہے وہ ہے غیبت۔ سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کہ ہمارا امام ابھی بھی پردہ غیبت میں ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری تیاریوں میں کمی ہے کہ ہم اب تک امام کو بلا نہیں سکے۔ یہ غیبت امتحان ہے شیعوں کا، یہ مصیبت ہے شیعوں کے لیے۔ لہذا دعا، اور خاص طور جب سب سے بڑی مصیبت انسان سمجھتا ہے میرے لیے کیا ہے، تو سب سے شدت سے دعا کرتا ہے۔ آپ جب مسجد جمکران کی زیارت کو جائے، وہاں عبادت کریں کہ جو 15 شعبان کا وہاں منظر ہوتا ہے، 15 شعبان کا منظر ہوتا ہے، لوگ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر گھنٹوں گھنٹوں کچھ نہیں مانگتے پروردگار عالم سے، صرف ایک ہی جملے کو تکرار کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ کون سی خوشی ہے ہمارے لیے بغیر امام کے؟ کون سی عید ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اکیلے ہوں، آپ کے بیوی بچے سفر پہ چلے جائیں اور عید کا دن آ جائے، کون سی عید آپ کے لیے مزیدار ہوگی؟ آپ کون سی عید میں لطف اٹھائیں گے؟ نہیں، کوئی لطف نہیں رہے گا۔ جب گھر والے نہیں ہیں تو میں عید کیا مناؤں گا؟ مولا 15 شعبان عید کا دن ہے، عید الفطر عید کا دن ہے، مگر میرے لیے کون سی عید آپ کے بغیر ہے؟ میں کیسے عید مناؤں جبکہ مجھے پتا ہے کہ آپ پردہ غیبت میں ہے؟ عزیزان محترم، آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ تمام رات ہم نے عبادتیں کی ہیں، اس کا بھی احساس ہے، منتظر واقعی بنے امام کے ہم، منتظر، انتظار کرنے والا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادت انتظار الفرج۔ شیعوں کے لیے آج سب سے بڑی عبادت ہے انتظار کرنا، ظہور مہدی کا انتظار کرنا۔ مگر انتظار کیسے ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے، اور ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جائے۔ انتظار کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ میں آپ حتمن اور حتمن تصور کیجئے کہ ایک میری فیملی کے ممبر اور ہے کہ جو غیبت میں، ہر خانوادے اور ہر فیملی کے امام ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں، باپ سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ہمارے گھر سے ایک فرد ایسا ہے کہ جو غیبت میں ہے، ہر کسی کے گھر سے ایک فرد غیبت میں ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے۔ مگر بعض لوگوں نے انتظار کے مفہوم کو غلط سمجھا ہے، اور یہ سمجھا کہ ہم شاید مسجد میں بیٹھ کر یا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار مولا کو بھیج دے بھیج دے بھیج دے۔ یہ انتظار نہیں ہے، اسے انتظار نہیں کہتے۔ تو انتظار کسے کہتے ہیں؟ انتظار کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں نا امام کا، اصل مطلب انتظار کا کیا ہے عزیزو؟ اصل مطلب انتظار کا وہی ہے کہ جو ایک کسان سمجھتا ہے، اصل مطلب انتظار کا وہی ہے کہ جو ایک اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے وہ؟ کسان کو انتظار کس بات کا ہے؟ اچھی فصل کا انتظار ہے، اچھی فصل کٹے گی، اس کے بعد میری فائدہ ہوگا، مجھے پیسہ ملے گا، اچھی فصل کا انتظار ہے۔ اسکول میں جانے والے بچے کو کس کا انتظار ہے؟ اچھے رزلٹ کا انتظار ہے، میں پاس ہو جاؤں گا، اگلی کلاس میں جاؤں گا، ماں باپ خوش ہو جائیں گے۔
अजीजों, इनका इंतजार इनको घर में नहीं बिठाता। जो किसान का इंतजार है, वो किसान जब इंतजार करता है अच्छी फसल का तो घर में नहीं बैठता, मेहनत करता है आके फसल की, रोजाना पानी देता है मेरी फसल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई और मुसीबत मुश्किल मेरी फसल के ऊपर तो नहीं है, रोजाना निगरानी करता है, हिफाजत करता है। बच्चा जब अच्छे रिजल्ट का इंतजार करता है तो देखता है कोई लेसन ऐसा तो नहीं है मैं समझ नहीं पाया, कोई ऐसी तैयारी तो नहीं है मेरी कम रह गई हो, अगर साइंस में कम तैयारी है तो उसका पूरा करो, इंग्लिश में कम नंबर आने का इम्कान है तो इंग्लिश को खुद में मजबूत करो। ये तमाम इंतजार के तरीके हैं। आपका बच्चा तिजोरी में किताबों को रख कर बंद कर दे चाबी से और कहे कि मैं अच्छे रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई जा किताबों को पहले निकाल, अगर अच्छे रिजल्ट का इंतजार है तो उन किताबों को पहले पढ़। किसान से कहेंगे भाई अच्छी फसल का इंतजार है तो घर से उठ, अपनी नींद को खराब कर, अपने बाप की अपनी खेती की परवाह कर, उसकी हिफाजत कर। ऐसे ही मुंतजिर इमाम जमाना है। अगर मुझे अपने इमाम का इंतजार है तो ये इंतजार का तकाजा ये है कि उठूं, अपने आमाल को दुरुस्त करूं, अपने आमाल की इस्लाह करूं और ऐसा खुद को बनाऊं कि मैं कह सकूं कि हाँ मैं अपने वली अमर का इंतजार कर रहा हूं और इंतजार की मेरी तैयारियां मुकम्मल है। ऐसा नहीं होगा कि इमाम जमाना आ जाए और मैं ये कहूं कि मौला अभी तो मेरी तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। हमारे घर, हमारे दिल, हमारे वजूद इमाम के लिए आमादा हो। जिस तरीके से एक जंगजू तलवार को धार लगाकर इंतजार करता है हुक्म का कि भाई मैं तैयार बैठा हूं, बस सब कुछ तैयार है, इमाम जमाना का सिपाही तैयार होना चाहिए। खुतबा जुमा, नमाज जुमा इमाम जमाना के सिपाहियों की एक रज़्मगाह है और रिवायत कहती है जब ज़ुहूर हो जाएगा तो लश्कर जो निकलेंगे वो जुमे की नमाजों से निकलेंगे। रिवायत में इसीलिए कहा गया है जुमे की नमाजें बूढ़ों पर साकित है, मरीजों पर साकित है। क्यों? क्योंकि यहां से सिपाही निकलेंगे तो ऐसे सिपाही जाने चाहिए कि जो जंग के मैदान में काबिलियत रखते हो, इमाम का दिफा करने की काबिलियत रखते हो। तो नमाज जुमा इमाम जमाना के लिए एक रज़्मगाह की हैसियत रखती है। लिहाजा गुजारिश यह है कि हम दुआ भी करें, मगर एक तो अपने आमाल को दुरुस्त करके अपने इमाम का इंतजार करें, दूसरा अपने इमाम की हकीकी मारिफत हासिल करें। हम कोशिश करें कुछ ना कुछ 10 मिनट इमाम जमाना के बारे में पढ़ें, समझें और दूसरों को बताएं। आप जब इराक के शहरों में जाएंगे, इराक के शहरों में आज भी ये रिवायत मौजूद है, हमने अपनी आंखों से देखी है, आज भी ये रिवायत मौजूद है। जब दो अफराद आपस में मिलते हैं ना तो इमाम जमाना की ज़ुहूर की बातें करते हैं। एक फर्द कोई रिवायत और हदीस सुनाता है, दूसरा फर्द कोई रिवायत हदीस सुनाता है, चाय पीते हैं, इमाम जमाना की बातें करते रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं। ये दोनों अपने एतबार से पहले पढ़ते हैं फिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ये हमारी कौम के बच्चों में, जवानों में ये होना चाहिए कि भाई 5 पेज मैं पढ़ूं इमाम जमाना के, 5 पेज तुम पढ़ो इमाम जमाना के, और फिर हम दोनों बैठकर आधे घंटे बात करेंगे इमाम जमाना के बारे में। फिर देखिए अजीजान मोहतरम, कितनी जल्दी हमारे लिए इमाम जमाना से मुलाकात के दरवाजे खुलते हैं और कितनी जल्दी वो मौका आता है कि जब हम अपने नूरानी इमाम के नूरानी चेहरे की जियारत करें। दुआ है परवरदिगार आलम से, आज दिन भी इमाम जमाना का है, वक्त भी मुबारक है, परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें इमाम के चेहरे की जियारत का शरफ नसीब फरमा। इमाम के कल्ब नाज़नीन को हमारे आमाल से राजी और खुशनूद फरमा। परवरदिगार हमारी कोताहियों को, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। जहां जहां भी मोमिन मोमिनात इनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जो मरीज है उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जो मकरूज है उनके कर्ज खजाने गैब से अदा फरमा। परवरदिगार तमाम आलम इस्लाम में मुसलमानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार शाम में, सीरिया में, परवरदिगार खुसूसन लेबनान में, ईरान में और पाराचिनार में तमाम इमाम के चाहने वालों की हिफाजत फरमा। तमाम यजीदियों को वासिल जहन्नुम फरमा।